مجاہد صاحب یہ بتائیں، سب سے پہلے تو میں آپ پہ آتا ہوں. پہلے تو آپ پچھلے ہفتے موجود تھے بالکل فار ایسٹ، جو رشیا کا فاردسٹ ایسٹ، اچھا ولاڈی واسٹاک، جو شمالی کوریا جاپان کے قریب ہے، جہاں پہ میرے خیال سے جو نارتھ کوریا کے جو پریزیڈنٹ ہیں وہ بھی بڑے خوشی وہاں پہ گئے تھے، کم جونگ ان، اور وہ بھی لاسٹ ایئر گئے تھے. اور آپ کو پتا ہے کہ ماسکو سے ولاڈی واسٹاک کی فلائٹ کیا ہے؟ 9 گھنٹے 7 ٹائم زونز. یہ تو میں لگتا تھا میں امریکہ پتہ نہیں کہاں جا رہا ہوں. اچھا. اتنا بڑا ملک ہے روس ابھی تک. ایک بارڈر فن لینڈ، ایک بارڈر نارتھ کوریا. اس لیے وہ کھٹکتا ہے نیٹو اور امریکہ کو نا کہ یہ تو بہت، ابھی بھی سوویت یونین ختم ہو گیا ہے لیکن روس تو ابھی بھی ہے. اچھا اور یہ میں پہلا پاکستانی ہوں جس کو انوائٹ کیا برکس نے. برکس میں، اچھا میں اسی پہ آ رہا تھا. اچھا وہاں ہو رہی تھی برکس کے ممالک تھے، لیکن برکس کے ممبر ممالک بھی تھے اور وہ شخصیات بھی تھیں جن کو خاص طور پہ بلایا گیا تھا. یو آر ون آف دیم. مجھے یہ بتائیں پہلی بات اسٹریٹ، پاکستان سے میں پہلا ہوں، پاکستان سے پہلے کیا پاکستان برکس کا حصہ بننے جا رہا ہے؟ جی اب ہم نے اپلائی کر دیا ہے. دیر آئے درست آئے، دیر سے کیا لیکن کر دیا ہے. لیکن ان کی کوئی 29 ممالک کی ویٹنگ لسٹ ہے. تو لیکن پاکستان کین جمپ دا کیو. چین ہے، روس ہے، جو کی پلیئرز ہیں برکس میں وہ ہندوستان نہیں ہے، وہ روس ہے اور وہ چین ہے. اور روس اس سال چیئرمین ہے برکس کا، ہر سال ہوتا ہے. اور ان کی کانفرنس کہاں ہو رہی ہے؟ اکتوبر میں کازان، جو تاتارستان کا کیپٹل ہے، مسلمان علاقہ ہے. جو رشین اسلام جسے کہتے ہیں نا، وہ اس کی بنیاد ہے وہ تاتارستان. وہاں کانفرنس کرا رہا ہے پوٹن. پاکستان نے لیٹ اپلائی کیوں کیا؟ سعودی عربیہ بھی تو بڑا پارٹنر ہے اب تو. سعودی عربیہ ممبر ہے، یو اے ای ممبر ہے، ایران ممبر ہو گیا ہے، ایتھیوپیا، ایجپٹ. بس سستی کہہ لیں. وینزویلا نے اپلائی کر دیا، ادھر سے بنگلہ دیش، سری لنکا، تھائی لینڈ. تو پاکستان لیٹ ہو گیا برکس میں. یہ کیا میرے خیال میں تھوڑا سا ہچکچاہٹ تھی کہ شاید ہندوستان ہے. ہندوستان تو ساتھ ہے، آپ کے نیبر ہے اور ویسے بھی سارک میں بھی ہے. لیکن جب میں پہلے برکس کی کانفرنس کے لیے گیا تھا پچھلے سال ساؤتھ افریقہ، اس کے بعد آپ تو پھر میں نے کہا ادھر آ کے اپنے سسٹم کو اور فورن آفس کو بھی کہ جناب آپ کیا بیٹھے ہیں ہاتھ سے ہاتھ بند کر کے، اپلائی کریں جی. دس از دا فیوچر. جو گلوبل ساؤتھ کی ہم بات کرتے ہیں، یہاں پہ ہچکچاہٹ تھی. میرے خیال میں کچھ سستی تھی شاید. نہیں یعنی برکس میں دنیا پوری شامل ہو گئی تو پاکستان، سعودی عربیہ بھی شامل ہو گیا، مصر بھی شامل ہو گیا، ممبر ہو گیا جی، یو اے ای ہو گیا، ایران ہو گیا، ایران ہو گیا. دیکھیں تو پاکستان تو ویسے بھی ہم گلوبل ساؤتھ کے سب سے بڑے اسپوکس مین رہے ہیں. نہیں اب برکس تو ایک غالباً ایک متبادل سسٹم جی بنا رہا ہے. یہ بنیادی بات آپ نے کر دی کہ ایک آلٹرنیٹ ورلڈ آرڈر کی بنیاد رکھی جا رہی ہے. برکس ہو یا پھر شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن ہو. یہ بریٹن ووڈ سسٹم کے اگینسٹ. جی وہ سسٹم ویسے ہی کلیپس ہو رہا ہے. آپ نے پڑھی ہوگی اسٹوری، اکانومسٹ میں آئی تھی یہ 9 مئی کو کہ دیٹ دا پوسٹ ورلڈ وار II ویسٹرن لیڈ انٹرنیشنل آرڈر از فالنگ اپارٹ. وہ تو آپ نے دیکھ لیا نا. اور آپ کے سامنے وہ جو پورا مغرب کا، اور پریزیڈنٹ میکرون نے تو بیان بھی دے دیا تھا پچھلے سال کہ 300 سال کی مغربی بالادستی کا خاتمہ ہو رہا ہے. تو ایک نئی دنیا ابھر رہی ہے ڈاکٹر صاحب. وی شوڈ بی پارٹ آف دیٹ. یہ تو علامہ اقبال نے 90 سال پہلے کہا تھا، دیکھ مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو دیکھ. نہیں مغربی بالادستی کو 300 سال سے پہلے ہے. مطلب اس کو اگر آپ دیکھنا شروع کریں تو کلونیلزم جب آیا اور یہ سارا، لیکن وہ تو اس سے پہلے شروع ہو گیا تھا سائنٹیفک. اچھا تو نہیں تو یہ جو ہے یہ فوجی بالادستی یا سیاسی بالادستی ہے وہ 300 سال. اچھا میں اس میں یہ صرف بات کہوں کہ مجھے یہ ذرا بتائیں کہ اس میں جو برکس ہے، اب اس میں یہ سارے ملک آ رہے ہیں اور جو ایک پیرلل سسٹم کی بات ہو رہی ہے دنیا میں، تو کئی ملک اپنے آپ کو پیٹرو ڈالر سے بھی الگ کر رہے ہیں. میں نے اسپیچ میں کیا کہا؟ 3 Ds. میں کہا برکس کا یہ رول ہونا چاہیے. ایک میں نے کہا پہلے ڈی ہے ڈیموکریٹائزیشن، کہ ورلڈ آرڈر کو جمہوریت بنائے. یہ جو ہے نا یونیپولر ورلڈ یا کسی کی سپر پاور کی بالادستی، سول سپر پاور امریکہ سمجھتا تھا، وہ ختم ہو گیا. دوسرا میں نے کہا ڈیموکریٹائزیشن، ڈی ملٹرائزیشن. ہر جگہ فوجی اڈے بن رہے ہیں، ہر جگہ جنگ کی بات ہو رہی ہے جو امریکہ نے 9/11 کے بعد کیا. میں کہا اس کا بھی خاتمہ ہونا چاہیے. اور تیسرا بڑا امپورٹنٹ ہے ڈی ڈالرائزیشن، کہ
کہ ڈالر جو ہے اس کی بالادستی، کہ ڈالر کے بغیر آپ آگے موو نہیں کر سکتے. اس وقت ایک 193 ممبرز ہیں یو این میں، اس میں سے 68 ممبرز جو 1/3 ہیں انہوں نے کہا کہ ہم ڈالرز کے علاوہ ٹریڈ کریں گے. اور سعودی عربیہ نے اعلان بھی کر دیا ہے پیٹرو ڈالرز کا وہ ایگریمنٹ کا خاتمہ، کہ وہ اب روپیز میں یا آر ایم بی میں یا رینڈ میں یا روبلز میں دوسری کرنسیز کے ساتھ وہ ٹریڈ کریں گے. ڈالر کی جو بالادستی کا خاتمے کا آغاز شروع ہو گیا ہے. یہ بہت تاریخی بات ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں ذرا کہ یہ، لیکن اس میں ٹائم لگے گا. ہاں یہ پروسیس ہے. اچھا یہ بٹ شروع آغاز تو ہو گیا نا، آغاز ہو گیا. اور آغاز ان ممالک نے کیا جو امریکہ کے بہت قریب ہیں. یو اے ای، سعودی عربیہ، مصر، یہ کوئی آپ میں اس کی نارتھ کوریا نہیں ہے یہ. اچھا اور یہ، اچھا مجھے یہ بتائیں یہاں پہ کہ برکس جو ہے یہ ایس سی او سے بڑا فورم آپ کو لگ رہا ہے؟ ایس سی او سے بڑا رہا ہے. ایس سی او سے بڑا ہے. ایس سی او تو ہے کہ ہمارے ریجن میں ہے ساؤتھ ویسٹ ایشیا، سینٹرل ایشیا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن یہ برکس جو ہے نا، اس میں تو برازیل بھی ہے، اس میں ساؤتھ افریقہ بھی ہے. تو یہ زیادہ جو گلوبل ساؤتھ ہم کہہ رہے ہیں نا، ایجپٹ، وہ مصر جو ہے، یس، وہ ایشیا، افریقہ، لاطینی امریکہ جو دنیا کی عالمی میجورٹی ہے، اب وہ شامل ہو رہی ہے اس میں. اور ابھی بھی برکس کا جو ہے 50% گلوبل جی ڈی پی ان ممالک ممبرز ہیں. 50% انرجی ریسورسز برکس کے ہیں. آپ دیکھیں نا، ایران، سعودی عربیہ، یو اے ای، رشیا، گیس اینڈ آئل تو سارا. آپ کے بڑے فینس ہیں ہمارے پڑوسی ملک میں، انڈیا میں، اور آپ کو وہاں دیکھا بھی جاتا ہے. اور ظاہر ہے انڈیا میں سب سے پہلے پاکستانی میں ہوں جس نے انڈین اخباروں میں لکھنا شروع کیا تھا، اور پہلا ٹریک ٹو انڈیا کے ساتھ میں نے شروع کیا تھا ایز ایڈیٹر آف دا مسلم. بالکل. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو الیکشنز وہاں پہ ہوئے ہیں، اس کے بعد آپ سے پہلی گفتگو ہو رہی ہے، از دس مودی 3.0 اور مودی 2.5؟ ویری گڈ کوشچن. مودی 2.5. اب مودی ذرا تھوڑا سا ڈرائی کلین ہو گیا، ذرا قد بھی چھوٹا ہو گیا، سکڑ گیا تھوڑا سا. اور وہ جو مودی تھا نا، وہ بڑا، جس میں ذرا وہ ایک بڑا تعصب کی بو آتی تھی، وہ اب کم آئے گی. کیونکہ وہ ان کے اب جو حلیف آئے ہیں جس قسم کے لوگ، اور وہ کمزور، جو جس کی 303 سیٹیں تھیں 240 ہو گئیں، وہ کہتا تھا اب کی بار 400 پار. تو آپ دیکھیں یہ لیکن انڈیا کے لیے اوورال اچھا ہوا ہے کہ وہاں ایک آواز، انڈیا کے لیے اور علاقے کے لیے بھی، ہمارے لیے بھی بڑا. مجھے یہ بتائیں صرف، تو یہ بڑی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے. یہ جو کچھ ریلیشن شپس ایسی ہیں جو مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی ہیں ہمیشہ صبر، اس پہ آپ کی میں چاہوں گا کہ آپ اس پہ ایک تو مجھے انڈیا امریکہ ریلیشن شپ بتائیں. کیونکہ ایک طرف ان کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے، اور پھر اس کے ساتھ ہی یہ جو ابھی پکڑ کے لے گئے ہیں اس کو، گپتا کو، اور وہاں پہ واشنگٹن پوسٹ میں ہر دوسرے دن ایک کہانی آئی ہوتی ہے کینیڈا کے اندر اور باہر، اور یہ جو مرڈر ہوا ہے وہاں پہ، اور یہ اور جناب وہاں پہ ہیومن رائٹس کے ایشو سب سے زیادہ امریکہ اٹھا رہا ہے انڈیا کے حوالے سے. اور یہ تو یہ جو ہے یہ ریلیشن شپ کیا ہے، نمبر ایک تو میں اس کی وضاحت چاہوں گا. دوسری بات یہ ہے کہ کیا انڈیا کو اس بات کا علم نہیں کہ جو کچھ یوکرین کے ساتھ ہوا ہے، وہ تو گورے لوگ ہیں نا پھر بھی، تو گورا صاحب ہے، تو یورپ اور امریکہ ظاہر ہے کہ اب شاید آنے والے دنوں میں ڈمپ کر دیں. یہ آپ اس پہ آپ کی رائے چاہوں گا. انڈیا میں یہ احساس نہیں ہے. اور اسی کا پھر ایک ساتھ ایک اور سوال، یہ دلائی لاما پروجیکٹ کیا ری لانچ ہو گیا؟ یہ امپورٹنٹ بات ہے. ایک تو کوئی ڈمپ نہیں ہونا. انڈیا امریکہ الائنس بہت قریب ہو گیا ہے. اچھا. اور اس میں، اس الائنس میں، کیونکہ اسرائیل بھی اس میں شامل ہے. اچھا. دونوں نظریاتی طور پر اسلام دشمن اور مسلمان دشمن ہیں، نیتن یاہو اور مودی. اور اگلے سال 2025 کو RSS کی 100 ایئرز سیلیبریٹ ہو رہے ہیں، جو ایک فاشسٹ آرگنائزیشن شروع ہوئی تھی، مسلینی سے انسپائر ہوئی تھی. 1925 میں یہ تنظیم بنی تھی. اس کے 100 سال پورے ہوں گے، اور مودی اس کا خاص پراجیکٹ ہے. اب یہ دیکھیں نا کہ انہوں نے کولڈ وار میں، انڈیا کا ہوتا ہے کہ وہ ان کی بنیا مینٹیلٹی ہے کہ دا بیسٹ آف آل ورلڈ، سب سے فائدہ اٹھاؤ. اور انہوں نے تیل سستا لیا رشیا سے، یوکرین پر نیوٹرلٹی کی. امریکہ اس سے ناراض بھی ہوا، اور امریکہ نے بدلہ لے لیا کہ انہوں نے ان کے را کے ایجنٹس پکڑ لیے جنہوں نے قتل کرنے کی کوشش کی تھی سکھوں کو. لیکن ساتھ ساتھ انڈیا نے یہ کنسیشن دے دی نا. دھرم شالہ میں آپ نے امریکن کانگریس کے ڈیلیگیشن کو بلا کے
چین کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی اور سوورنٹی پر ایک براہ راست حملہ کیا ہے. جو تبت ریزالو ایکٹ پاس ہوا ہے پچھلے ہفتے امریکن کانگریس میں، تبت چائنا کا ایک انٹیگرل حصہ ہے. اب اس کے بارے میں انہوں نے گفتگو چھیڑ دی ہے، اور پروجیکٹ جیسے آپ نے کہا جو دلائی لاما ہے اس کو 59 میں جو یہاں سے وہاں سے وہ، اور اب جو نینسی پیلوسی نے کیا کہا، دا رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن آف دا پیپل آف تبت. یہ تو ان ایکسیپٹیبل ہے، یہ تو ریڈ لائن ہے چائنا کے لیے، کہ چائنا کی جو ایک سوورینٹی ہے، چائنا کا ملک کا ایک حصہ ہے، اس کے بارے میں آپ نے یہ بات شروع کر دی اور ایک قانون سازی بھی کر دی. اور انڈیا نے ان کو الاؤ بھی کیا، اور انڈیا نے اپنا ملک سرزمین کو ایک پلیٹ فارم دیا امریکنز کو کہ چائنا کے خلاف، ان کی سرحدوں کے خلاف پروپیگنڈا کریں. انڈیا افورڈ کر سکتا ہے اس طرح کی سچویشن، اور کیا چائنا اس پہ کیا؟ آئی تھنک چائنا کا بڑا اسٹرانگ ریئیکشن ہوگا، اور اس کا ایک نتیجہ آپ دیکھ لیں کہ چین پاکستان قربت اور بڑھ رہی ہے، کیونکہ یہ دیکھیں نا اس کا لنکیج ہے، یہ سارے کنیکٹڈ. مجھے تو میں ذرا دلائی لاما کو کمپلیٹ کروں نا. اس وقت 1959 میں تو دلائی لاما ایک خاص عمر کے تھے، 1935 کی ان کی پیدائش ہے، تو وہ ہاں تو وہ مطلب پوری ایک 51 52 سے لے کے آگے تک انہوں نے ایک پوری وہاں پہ جو انسرجنسی کہیں جو بھی موومنٹ کی اس کے بعد یہاں پر CIA پروجیکٹ تھا. سوال یہ ہے کہ اب تو دلائی لاما ایک چھوٹا سا بچہ پیدا ہوگا نا، جو نیا دلائی لاما ہوگا، نیا دلائی لاما، اس کو تلاش کیا جائے گا، اس میں نشانی ڈھونڈیں گے کون سا والا بچہ ہے، تو کریٹ کریں گے، نیا کریٹ کریں گے دلائی لاما، یہ جو بھی کریں گے. تو وہ یہ مطلب کچھ مطلب اس سچویشن میں وہ دھرم شالہ میں لا کے انڈیا اور رکھے گا، ہماچل پردیش وہ ساتھ چائنا کے ساتھ بارڈرز پہ جو معاملات چل رہے ہیں. ایز وی اسپیک ایک نئی سرد جنگ شروع ہو چکی ہے ایشیا میں. امریکہ نے لانچ کر دی ہے چین کے خلاف، اور اس کے کئی پہلو ہیں. تائیوان ایک ہے، وہ اوکس ایک ہے، کوارڈ ایک ہے، اور تبت یہ بڑا امپورٹنٹ فوکس ہے. یہ علاقہ یہ سینٹر آف گریوٹی ہے اس کا. ایک ساؤتھ ایسٹ ایشیا ہے اور ایک ساؤتھ ایشیا ہے جہاں ہم لوکیٹڈ ہیں. اسی لیے ہم چائنا کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑے ہیں، اور چائنا ہمارے ساتھ. نہیں، میں اسی بات پہ، انڈیا افورڈ کر سکتا ہے. انڈیا افورڈ نہیں کر سکتا، لیکن انڈیا گن کر سکتا ہے. گن پہلے بھی کیا تھا، ٹریڈ ہے، بارڈرز کے اوپر وہ دیکھیں بہت بڑے علاقے پہ چائنا کے بیٹھا ہوا ہے. تو آپ دیکھ لیں نا کہ 2 بیٹلز تو ہو چکی ہیں ان کی گلوان میں، مئی 2020 میں، جنوری 2021 میں، اور انڈین ٹیریٹری انہوں نے لے لی ہے چائنیز نے. چائنا اور پاکستان کے تعلقات ابھی یہاں پہ ان کے منسٹر آئے ہوئے تھے، اور آپ ظاہر ہے کہ چائنا، میں ان کو ملا ہوں، بڑی اچھی ملاقات ہوئی، ہمارے پرانے دوست بھی ہیں. منسٹر انٹرنیشنل ڈپارٹمنٹ کے ہیں لیو جیان چاؤ. اچھا. اور بڑے زبردست، وہ شی جن پنگ کے خاص آدمی ہیں، اور آئندہ شاید وزیر خارجہ بھی ہو سکتے ہیں. اچھا. کیونکہ ان کا بڑا اچھا ایکسپیرینس ہے. اور وہ اور میں اکٹھے تھے ولاڈی واسٹاک پچھلے ہفتے. اچھا. وہ بھی ولاڈی واسٹاک گئے ہوئے تھے. بڑی امپورٹنٹ شی جن پنگ نے ان کو بھیجا تھا ادھر. بڑی جس کانفرنس میں بھی گیا تھا وہ ادھر تھے، جو برکس، اور ایک اور بھی سی جو انٹرنیشنل آرگنائزیشن نئی بنی ہے اباؤٹ دا گلوبل میجورٹی، گلوبل ساؤتھ کے. مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان اور چائنا کے تعلقات کیسے ہیں اس وقت؟ اس وقت پاکستان چائنا کے تعلقات مضبوط ہیں، مستحکم ہیں، اور بہت قریب ہیں. اور یہ دورہ ہوا ہے پرائم منسٹر کا، بہت اچھا دورہ تھا، جس میں کروشل رول تھا جنرل عاصم منیر کا، آرمی چیف کا، ایز اے گارنٹور. سی پیک سیکیورٹی بہت بڑا ایشو ہے، اس لیے آرمی چیف کا جو شی جن پنگ کی میٹنگ میں تھا، اور شی جن پنگ نے بھی کیا میسج دیا، اس نے کہا کہ وی سی ریلیشنز ود پاکستان فرام اے اسٹریٹجک لانگ ٹرم پرسپیکٹو. پاکستان کو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ایک عام روایتی نہیں، لیکن 2 باتیں ان کی طرف سے کی جا رہی ہیں، اور دوسرا انٹرنل اسٹیبلٹی کی بات ہو رہی ہے. اچھا، انٹرنل اسٹیبلٹی اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی. اچھا، تو اب پولیٹیکل اسٹیبلٹی تو آ نہیں رہی. پولیٹیکل اسٹیبلٹی کیا کون لائے گا؟ پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہمیں لانی ہے، بائیڈن تو نہیں لے کے آئے گا، یا کوئی نہیں لا رہے. تو وہ ہماری غلطی ہے، وہ بھی مین میڈ پرابلم ہے. نہیں تو اگر میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ ہیلنگ ٹچ دیں، کیوں کہہ رہا ہوں دست شفا کریں، کیوں کہہ رہا ہوں رول آف لا لائیں، کیوں کہہ رہا ہوں کہ مینڈیٹ کا رسپیکٹ کریں، اور سیاسی قیدیوں کو رہا کریں، اور ایک سب کو ساتھ لے کے شامل کریں، ورنہ یو کانٹ کنٹینیو لائک دیٹ، اٹ ول افیکٹ ایوری باڈی.